ایک خاتون اپوزیشن لیڈرز کے ساتھ دیکھا تو آپ کی ملاقاتوں کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہو گیا ہے. دوسری جانب سپریم کورٹ نے آرڈر دیا تھا کہ بانی پی ٹی آئی کا الشفا ہاسپٹل منتقل کیا جائے. دیکھا جائے تو جو موجودہ حکومت ہے ان کو اس چیز سے اعتراض ہے, تو آپ کا اس معاملے پر کیا موقف ہوگا؟ میں نے تو حکومت کا اعتراض نہیں دیکھا, بلکہ میں نے دیکھا کہ کچھ حکومت کے وزیروں نے اور اہم مسلم لیگ نون کے جو سیاستدانوں نے انہوں نے اس چیز کو ویلکم بھی کیا, اور پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی یہ پوزیشن لیا ہے کہ اگر کہیں صحت کے حوالے سے یا کوئی علاج بھی ضرورت ہو تو وہ کسی بھی قیدی کا حق ہوتا ہے. اور ایکچولی اس سے بہتر ہوتا کہ سپریم کورٹ کو یہ حکم دینے کے بجائے کہ حکومت خود یہ قدم اٹھاتے, اور اگر کسی ٹریٹمنٹ کا ضرورت تھا یا چیک اپ کی ضرورت تھا یا جو بھی تھا, مجھے ڈیٹیلز کا نہیں معلوم, وہ خود بندوبست کرتے. تو اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہر کسی کا حق ہے اور ہم اس کو ویلکم کرتے ہیں. سر یہ بتائیے گا کہ کیا ان ہاؤس تبدیلی ہونے جا رہی ہے, اور اگر ہوتی ہے تو پاکستان پیپلز پارٹی کہاں کھڑی ہوگی؟ مجھے اس وقت میں ان ہاؤس تبدیلی پہ فوکس تو نہیں ہوں. میں چاہتا ہوں کہ پارلیمان جو ہے وہ فعال بنے. جس کام کے لیے ہم سب یہاں بیٹھے ہیں وہ کام کرنے میں ہمیں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. میں نے اپنا ایک ایجنڈا آئٹم, جبکہ پولیٹیکل پارٹیز کے مختلف ایجنڈا آئٹمس ہوتے ہیں, اور ہمارے بھی ایک براڈ بیسڈ منشور ہے, سوچ ہے, پالیسی پوزیشنز ہے. لیکن جو منیمل پوائنٹ ایجنڈا ہے کہ اگر ہم اپنے الیکٹورل پروسیس کو بہتر کر سکتے ہیں تو اس پہ جو بھی شکایت کر رہے ہیں, اب یہ شکایت پیپلز پارٹی تک محدود نہیں, یہ قاعدے حزب اختلاف میں یا پورا اپوزیشن میں جو سیاسی جماعت میں ہیں ان کا بھی موقف. آپ نے سنا ہوگا ہمارے مسلم لیگ نون کے بھی دوستوں کا اگر یہ موقف ہے, تو اس قسم کے ایشوز پہ ہمیں ایک لائے عمل پارلیمان کے اندر میرا وہ کوشش ہے کہ اس قسم کا ہم تبدیلی ایسے حلقے جو پیپلز پارٹی جیتی ہوئی تھی اور مسلم لیگ پیپلز پارٹی الیکشن جیتی ہوئی تھی 5 حلقوں میں, پلیز آزاد کشمیر کے 5 ایسے حلقے جہاں سے پیپلز پارٹی جیتی ہوئی تھی, لیکن وہ رزلٹ چینج کیا گیا یا مینیج کیا گیا, پیپلز پارٹی کو ہروایا گیا, جبکہ ایک آدھ سیٹ جو پیپلز پارٹی کو دینی تھی انہوں نے دی. تو آپ سمجھتے ہیں 5 سیٹوں میں ایک سیٹ ایسی بھی ہے جہاں پہ 850 ووٹ مسترد ہوا ہے, 400 ووٹوں سے 400 ووٹوں سے کرنل وقار وہاں پہ جیتے ہیں. سیم باقی حلقوں میں بھی صورتحال ہے. تو کیا کہنا چاہیں گے اس کو مکمل کروا دو. 7 سیٹوں پہ الیکشن رہتا ہے, ہاؤس مکمل نہیں ہے, کیا ہاؤس مکمل ہوئے بغیر قائد ایوان کا انتخاب کیا جا سکتا اور وہ لیگل ہوگا؟ دیکھو یہ آپ کی سوال تو بہت اہم ہے اینڈ کافی وزن رکھتے ہیں. میں تو چاہ رہا تھا کہ ہم کشمیر الیکشنز کو اتنا حساس اہم جگہ ہے, علاقہ ہے, 1 سال پہلے جو جنگ پاکستان اور بھارت کے درمیان ہوا تھا, تو جو حملے ہوئے وہ شروع تو ہوئے تو کشمیر سے شروع ہوئے, اور اس کانٹیکس میں تمام سیاسی جماعتوں کو ہم سب کا یہ کوشش ہوتا تھا کہ یہ الیکشنز جتنا غیر متنازع ہوتا اتنا ہی بہتر ہوتا. انفارچونیٹلی جتنا ہی متنازع بنا سکے ہم نے بنا دیا. آپ نے ذکر کیا وہ سیٹیں جو آپ کہہ رہے ہیں, جو آپ نے خود کور کیے ہیں, اور آپ کو نظر آ رہا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی سے سیٹیں چوری کی گئی. آپ نے بھمبر کا پرویز اشرف کا حلقہ کا جو 800 ووٹ کا جو ایشو ہے اس کو ہائی لائٹ کیا. میرپور میں چودھری اخلاق کا, جاوید بھٹوانوی کا, اگر مجھے میں چودھری یاسین کا, وہ تو پھر دوسرا فیز میں مزہ کا بات یہ کہ ہم نے تو اپنے اعتراضات ان کو بتائے تھے کہ ہمیں شک ہے کہ یہاں ان حلقوں میں وائلنس ہوگا, سیکورٹی فراہم کیا جائے, یہاں مختلف مشکلات پیدا ہوں گے. وہی ہوا. صدر ایکٹنگ پریزیڈنٹ آزاد کشمیر جو میرا کینڈیڈیٹ تھا مظفر آباد, اس پہ حملہ ہوتا ہے. میرے جو ایم این ایز وہاں موجود ہیں آزاد کشمیر میں, وہ اس لیے موجود کہ وفاقی حکومت کا پورا لشکر ادھر بیٹھا تھا,
تو میرا کچھ ایم این ایز نے یہ سوچا کہ ہم بھی جا کے اپنا مورل سپورٹ دے دیں پارٹی جو لڑ رہے ہیں ادھر الیکشن, ان کو بھی گولی لگے. میرے کارکن کو یہ میرپور کے فیز میں اور میرپور خاص کے فیز میں 2 کارکن میرے شہید کیا جائے. پھر آپ آئے بھاگ کے الیکشن میں, سوری پونچھ کا فیز میں. پونچھ کا فیز میں یہ تھا کہ تب بھی میرپور میں دھاندلی کر کے, مظفر آباد ڈویژن میں دھاندلی کر کے, پھر بھی ممکن تھا کہ اگر پونچھ ڈویژن کا پورا الیکشن ایک ساتھ ہوتا کہ کسی اور کا حکومت, پیپلز پارٹی کا حکومت اے جے کے میں بن جاتا. وہ تو پھر 3 کے بجائے 6 فیزز ہو گئے. اور پھر ہم آ جاتے ہیں آپ کے آخری پوائنٹ کہ وہ 6 فیزز بھی مکمل نہیں اور الیکشن ہو گیا ہے, متنازع الیکشن ہے. پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنے اعتراضات ہر فورم پہ اٹھائے ہیں, اٹھاتے رہیں گے, اس کو ایڈریس کرنے کی کوشش کریں گے. اگر مسلم لیگ نون کو اتنا زور سے اور اتنا شوق سے اور اتنا متنازع حکومت چاہیے تھا تو ان کو مبارک ہو. میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ وہ کشمیر کے مسائل کا حل نہیں نکال سکیں گے, اور بہت ضروری تھا کہ ہمارا ایک ایسا پارلیمان آ جاتا جس کا مینڈیٹ ہوتا, جس کا لیجٹمیسی سے ہوتا کہ وہ کشمیر کے یہ ایشوز کو, اندرونی ایشوز کو, انڈیمک ایشوز کو ہم ایڈریس کریں اور ہمیشہ کے لیے ایڈریس کریں. وہ موقع تو مجھے اس وقت نظر نہیں آتا. نہ ہی مسلم لیگ نون نے ایسے کوئی کوشش کی کہ جو پاکستان پیپلز پارٹی کے جائز اعتراضات ہیں, انہوں نے کوئی کوشش نہیں کی کہ ہمارا ان اعتراضات کو دور کرے. آپ کہتے ہیں کہ میں ان کے ساتھ اتحادی ہوں, کیا ان کا سلوک میرا ایسا ہے کہ وہ مجھے اتحادی سمجھتے ہیں؟ کیا اتحادیوں کے ساتھ ایسے سلوک کیا جاتا ہے, چاہے وہ آزاد کشمیر کے الیکشن کے کانٹیکس میں ہو, یا آپ وہ بات چھوڑے جو آپ گن لے, جو پاکستان پیپلز پارٹی نے وزیر اعظم کو منتخب کرنے سے پہلے ان کے ساتھ طے کیے تھے آپس میں سیاسی معاہدے, جو ہم ہر بجٹ میں ان کے ساتھ اپنے لیے نہیں, پاکستان کے لیے, پاکستان کے صوبوں کے لیے ایشوز اٹھائیں. کیا وہ ان میں سے کوئی ایک چیز کر رہے ہیں؟ تو پھر یہ جائز ہے کہ میرا پارٹی نے یہ فیصلہ کیا کہ نون لیگ کے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی کا کوآپریشن, کوآرڈینیشن, لیجسلیشن کے حوالے سے, عام ایشوز کے حوالے سے تب تک نہیں ہو سکتا جب تک ہمارا اعتراضات کو ایڈریس نہ کیا جائے. ہمارے ایشوز کو, جائز ایشوز جو آپ نے خود اٹھائے ہیں, ان کو کوئی اگر یہ دور کرنے کی کوشش نہیں کرتے تو ہم اس موڈ میں ہے کہ ہم نے ان کے ساتھ تعاون نہیں کرنا. ہاں, اگر ہمیں سمجھ میں یا ہمارے خیال میں کوئی ایسا ایک قانون آ جائے جو کہ قومی مفاد کا ہو, جو ایسا ایشو ہو جو ہم متنازع نہیں بنانا چاہتے ہیں, تو ضرور پاکستان پیپلز پارٹی اس لمیٹڈ ایشوز کے حد تک کوآپریٹ کر سکتی ہے. لیکن اس وقت میرا پارلیمانی پارٹی, میرے پارٹی کے کارکن کوئی موڈ میں نہیں ہے کہ ہم ان کے ساتھ کوآرڈینیٹ کریں, اور نہ ہی مسلم لیگ نون نے میرا پارلیمنٹری پارٹی سے ایسے رابطہ کیا, ایسے تعاون کیا, ایسے کوشش کیا کہ کوئی اعتراضات دور کیا جائے. I'll come to you later. کشمیر کے حوالے سے سر لیفٹ رائٹ کو چھوڑ کے سامنے والی رو سے سوال بنتا ہے. سر, آزاد کشمیر کے الیکشن کے حوالے سے مسلم لیگ نون کی طرف سے مریم نواز صاحبہ کہتی ہیں کہ ہم نے ان کو گلگت دے دیا, تو کیا وہ احسان جتا رہی ہے؟ اور ان کا کہنا ہے کہ پیپلز پارٹی جب ہار جاتی ہے تو دھاندلی کا رونا روتی ہے, اور ابھی پیپلز پارٹی یہی کر رہی ہے. کشمیر میں ابھی تک پیپلز پارٹی نے کبھی کچھ کیا نہیں ہے, تو کشمیر ان سے نہیں سنبھلے گا, اور اب ہم کشمیر پر سمجھوتا نہیں کریں گے. اس پر آپ کیا کہتے ہیں؟ میں اس پہ اور کچھ نہیں کہوں گا. میں بس سمجھتا ہوں کہ خان صاحب کو صحت دے, وہ جلد اس کا علاج ہو جائے, خیریت ہو جائے. میں بہت رسپیکٹ کرتا ہوں میڈم چیف منسٹر صاحبہ کو, ان کے خیالات پہ میں اس وقت نے بھی صوبوں کے حوالے سے بات کی ہے, اور اس وقت ملک میں ہر ہوٹل کے اندر سیمینار بھی چل رہے ہیں, سرکاری جو ٹی وی ہے اس پہ بھی اس پہ بات ہو رہی ہے,
اور کہا جا رہا ہے کہ اگر پیپلز پارٹی نہیں مانی تو ریفرینڈم کروا کے اور کراچی کو وفاق کے حوالے کیا جائے گا. اسی میں ضمنی یہ بھی کہا گیا ہے کہ سیاسی ایک ون ایٹ اے ٹائم نا سے امپورٹنٹ. ایک تو جہاں تک ڈی جی آئی ایس پی آر کی بات ہے, میرا نہیں خیال کہ انہوں نے کوئی اپنا انسٹیٹیوشنل پالیسی کے موقف دیا. انہوں نے ایک سوال کا جواب دیا, جہاں ایک براڈ بیس صوبے کے حوالے سے سوال پوچھا گیا. صوبوں کے حوالے سے پاکستان پیپلز پارٹی کے موقف تو کلیئر رہا ہے. میں کیسے کہہ سکتا ہوں کہ میں صوبہ نہیں چاہتا ہوں جب میں ابھی گلگت بلتستان میں کیمپین کر کے آیا ہوں اور ان کا مطالبہ ہے, بچہ کا مطالبہ ہے, کوئی ایک بندہ آپ کو وہاں نہیں ملے گا کہ ان کو آئینی حقوق چاہیے, آپ ان کو بھوری کہیں, آپ جو بھی کہیں ان کو چاہیے. میں کتنے الیکشنز لڑ کے آیا ہوں جنوبی پنجاب میں, جو پارلیمان ان کا اپنا پارلیمان نے پاس کیا ہے, وہ میں اس کا مخالفت جب تک ان کا اسمبلی مخالفت نہیں کرتا, میں اپنا جو سینیٹ آف پاکستان نے اتفاق رائے سے جنوبی پنجاب کے حوالے سے کہا, میں اس کا اعتراض کیسے کروں. جہاں تک سندھ کی بات ہے, آپ گن لیں کتنے قرارداد پاس ہوئے ہیں سندھ اسمبلی میں. میں اگر پنجاب کا اسمبلی کا عزت کر رہا ہوں, اگر میں لیجسلیٹو اسمبلی گلگت بلتستان کا عزت کر رہا ہوں, اگر میں پارلیمان سینٹ کا جو انہوں نے ادھر کمیشن 2008 سے 2013 کے حکومت میں تمام سیاسی جماعتوں نے سینٹ آف پاکستان میں ایک ایسا کمیٹی فارم کیا جہاں ہر کسی کا نمائندگی تھی, ایم کیو ایم کا نمائندگی تھی. انہوں نے ہر ایک صوبہ کا کیس میں تحقیقات کیا, ہر صوبہ کو جو ہر موقف کو کانٹیکس میں رکھ کے ہاں یا نہ کہا. جہاں تک مجھے یاد ہے ایک ہی صوبہ پہ اس کمیٹی نے. تو اگر میں تمام صوبوں کے قرارداد کو, پارلیمان کے قرارداد کو احترام کروں گا, کیا میں اپنا سندھ کا قرارداد کا خلاف کوئی فیصلہ کر سکتا ہوں؟ میں جانتا ہوں, دیکھ رہا ہوں, سن رہا ہوں, باتیں چل رہی ہیں, باتیں چلیں. مجھ سے ووٹ مانگیں گے تو میں اس کانٹیکس میں اپنا ووٹ دے سکوں گا کہ جو کانٹیکس میرے سامنے سوال آیا ہے. بلاول صاحب ایک گزارش یہ ہے صاحب کیا سسٹم سوال ذرا سخت ہے تھوڑا سا. آپ نے دیکھا اشارہ آ گیا, پیپلز پارٹی نے اس سارے سیشن میں, پچھلے تمام سیشن میں حکومت کو سہولت کاری دی, ترامیم پاس کروائیں 26 سال میں. اس کے باوجود آپ سے مراد پیپلز پارٹی نے کہا ہارڈ کاری نہ کریں. جس چیز کو پیپلز پارٹی نے پوائنٹ آؤٹ کیا, اس حکومت نے وہ کام کر کے دکھایا. اب آپ کہہ رہے ہیں ہم ان کے ساتھ قانون سازی میں تعاون نہیں کریں گے. 160 ارکان ان کے پاس پورے ہیں, سادہ اکثریت ان کے پاس ہے, تو پھر آپ کس طرح ان کی قانون سازی میں رکاوٹ ڈال سکتے ہیں؟ وہ کرے, وہ اگر وہ کر سکتے پیپلز پارٹی کے بغیر, اگر وہ چاہتے نہیں ہیں پیپلز پارٹی کا ووٹ تو بھلے کریں. آپ کے نقطہ نظر میں یہ ہوگا کہ پیپلز پارٹی نے حکومت کا سہولت کاری کی. آپ کا رائے یہ ہو سکتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے حکومت کے قانون سازی یا آئین سازی میں مدد کی. آپ حکومت سے یہ سوال پوچھیں, کیا ان کو لگتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے ان کے سہولت کاری کی؟ وہ تو جگہ جگہ کوئی دوسرا پیغام پہنچاتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی تو بہت سے رکاوٹیں ڈالتے ہیں, پاکستان پیپلز پارٹی کے بہت اعتراض ہوتے ہیں. اور آپ کو ایک تو ایسے تو یاد ہوں گے کہ چیزیں یا خواہشات جو حکومت کے تھے جو نہ ہو سکے, وہ کر سکتے ہیں پیپلز پارٹی کے بغیر. تو یہ تو جمہوریت کا ایک پہلو ہے, ایک سلسلہ ہے, ہم بھی دیکھیں گے وہ بھی دیکھیں گے. لیکن ہمارا موقف یہ کہ جو ہمارے اعتراضات ہیں, ہمارے اعتراضات کو ایڈریس نہیں کیے گئے, اگر ہمارے اعتراضات کو ایڈریس کرنے کی کوشش بھی نہیں کریں گے تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ میرا ایک ممبر بھی جا کے ان کا کوئی ایک لیجسلیشن پاس کرے, چاہے وہ سینٹ ہو, چاہے وہ نیشنل اسمبلی ہو. اگر کسی طریقے سے پاس کرے بھی صحیح تو خود جا کے والد صاحب کو, صدر پاکستان کو منا لیں, یا وہ دستخط بھی کر لے. اب میں نہیں چاہتا کہ عام صورتحال, میں تو اس کنورسیشن کس بات پہ شروع کیا کہ میں چاہتا ہوں کہ پارلیمان فعال ہو. تو اگر میں چاہتا ہوں کہ پارلیمان فعال ہو
تو ان کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے اور اتفاق رائے سے، چاہے وہ لیجسلیشن ہو، چاہے وہ جو بھی کام وہ کرنے کی کوشش کرے. وہ زور زبردستی شاید کسی بھی جماعت زور زبردستی کو وہ قائل کہہ سکیں گے، مجھے آپ زور زبردستی ابھی تک نہیں کر سکتے. سر یہ بتائیے گا کہ آپ کا ایک ریسنٹ بیان تھا کہ آپ کو وزیر اعظم سے کوئی شکوہ نہیں ہے، تو اگر وزیر اعظم سے شکوہ نہیں ہے تو آپ کا شکوہ کس سے ہے؟ اور دوسرا، حکومت اور اسٹیبلشمنٹ تو سیم پیج پہ نظر آتے ہیں اور اس سے نظام کو کوئی خطرہ نہیں لگتا، تو کیا سیاسی قوتوں کی وجہ سے کوئی ایسی صورتحال ہو سکتی ہے کہ وزیر اعظم جہاں تک وزیر اعظم کی بات ہے، آپ تھوڑا سا سمپلیفائی کر رہے ہو. میں نے وزیر اعظم کے بارے میں یہ کہا تھا کہ میں اس کو رسپیکٹ بھی کرتا ہوں، میں سمجھتا ہوں اس کا نیت صحیح ہے، کام بھی کرنا چاہتے ہیں اور ہمارا ایشوز بھی ایڈریس کرنا چاہتے ہیں. السلام علیکم صاحب. بٹ ان کے ارد گرد ایسے کچھ لوگ ہیں جو وزیر اعظم صاحب کے اپنی کچھ کوششوں کو ناکام بار بار کراتے ہیں. مجھے یہ نہیں معلوم کہ وزیر اعظم صاحب کو یہ احساس ہوتا ہے انہیں، لیکن یہ میرا کامنٹ تھا. جہاں تک اسٹیبلشمنٹ اور حکومت ایک پیج پہ ہے، ہوگا. میں اس پہ آپ سے زیادہ یا ان سے زیادہ نہیں سورٹ آف آپ کو ایک تبصرہ یا کچھ دے سکتا ہوں. میں نے اپنا ایز اے پولیٹیشین، ایز اے پولیٹیکل ورکر، ایز سم ون جو کہ دیکھ بھی سکتا ہے، سن بھی سکتا ہے، پیج ایک بھی ہو سکتا ہے لیکن دال میں تو کچھ کالا ہے. مجھے نہیں معلوم کہ وہ ہے کیا، لیکن کچھ تو ہے. اگر حکومت کانفیڈنٹ ہے، کوئی مسئلہ ہے، آپ خود کہہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی کی تو ضرورت ہی نہیں ہے، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. پھر میں غلط تھا. اگر کچھ ہے تو سامنے آج نہیں تو کل آ جائے گا. میں وہ سچ سوال کیا آپ نے. مقصد یہ ہے کہ میں چاہ یہ رہا ہوں کہ باقی چیزیں اپنی جگہ، جو ہمارا کام ہے، جو پارلیمنٹ کا کام ہے، وہ ہم کرنا شروع کریں. اور کم از کم جو یہ ایک مذاق بن گیا ہے کہ دھاندلی کی جو الزامات وہ نہ صرف اپوزیشن بینچز سے، ٹریجری بینچز سے اٹھائے جا رہے ہیں. یہ امپریشن دھاندلی کر کے پھر یہ امپریشن دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ جیتتے ہیں تو خوشی مناتے ہیں، ہارتے ہیں تو روتے ہیں. ایک تو ہم جیتے بھی، تو آپ نے میرا پریس کانفرنس دیکھا تھا نا گلگت بلتستان کے الیکشن، وہ جیتا ہوا الیکشن کا پریس کانفرنس. میرے خیال میں تب تو زیادہ نرم تھا. فنڈامنٹلی ہم نے اس شکایت کو دور کرنا ہے. میں چاہتا ہوں کہ چلے آج جتنے بھی پیجز ہو، جو بھی ہو رہا ہے، کل بھی الیکشن ہونا ہے، وہ الیکشن ہو تو ایٹ لیسٹ ہم یہ جو اعتراضات ہوتے ہیں ان کو دور کرنے کی کوشش کریں اور اس میں ہر کسی کا فائدہ ہوگا.